السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، پس ان کے وعدوں کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلتے تھے کلمات کو ان کی جگہوں سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے اس حصے کو جس کے بارے میں وہ نصیحت کیے گئے تھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ رہو گے، اطلاع پاتے رہو گے خیانت پر ان میں سے، مگر بہت تھوڑے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان سے درگزر کیجئے اور منہ موڑیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے وعدوں کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ جو اللہ سے وعدے انہوں نے کیے وہ انہوں نے توڑ دیے، پھر ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کا معنی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وعدے کو توڑنا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ ہمیں ہر قسم کا وعدہ جو کیا ہو، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو، جو اس کو توڑتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ وعدہ بہت بڑی چیز ہے، کاش کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دوسری سزا، وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کا سخت ہونا کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کی تعریف یوں سمجھیں، خیر کی طرف دل کی رغبت نہ رہے، شر کی طرف بڑھتا چلا جائے، نیکی چھوٹنے پر دکھ نہ ہو، گناہ کرنے پر افسوس نہ ہو، یہ دل کی سختی ہے۔ واعظ و نصیحت اثر نہ کرے، کانوں سے سنے کانوں سے نکال دے، آنکھوں سے پڑھے بدن پر اس کا عمل دکھائی نہ دے، یہ دل کی سختی ہے۔ عبادت میں مزہ نہیں، اللہ کی کلام میں لذت نہیں، تسکین نہیں، دنیا کے معاملات کے اندر بہت سکون لذت، یہ دل کی سختی ہے، اور یہ اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے وعدے توڑے، ہم نے ایک تو ان کو اپنے سے دور کر دیا اور پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن وہ سنتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ آج میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے، اس کے دل میں رقت کہاں گئی؟ لمحوں دل کو ملامت کرتے رہنا، یہ کہاں دور رہ گیا ہم سے؟ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ دل کا سخت ہونا، اس کی جو قوت حس ہے وہ بے حس ہو جائے بس۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب اللہ تعالیٰ ان کے مزید جرائم بھی بیان کر رہا ہے اور ان دو سزاؤں کے نتیجے بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، دلوں کے سخت ہونے کا اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہر قسم کے جرم پر دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہوں سے بدلنے لگے، الفاظ بدل دیتے، ان کی تفسیر بدل دیتے، معنی مراد بدل دیتے۔ کتنے ایسے لوگ غالی قسم کے اور متعصب قسم کے لوگ کہ وہ اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر تحریف کر دیتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اگلی نشانی یہ کہ جو نصیحت والی باتیں ہوتی ہیں ان کو وہ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نصیحت والی باتیں یاد ہی نہیں رہتی، ہاں گندی گندی باتیں، شر کی باتیں بڑی یاد رہتی، خیر کی باتیں بھول جاتے۔ جب انسان کو خیر بھولنے لگے تو یہ اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔
معروف مقولہ ہے، امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے وکیع کی طرف یہ شکایت کی کہ حافظہ خراب ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ چھوڑ دو۔ اکثر طالب علم حفظ جو کرتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، حفظ کا نہ یاد ہونا، اس کے اندر بھی ایک سبب کتاب اللہ کا بھولنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ان حصوں کو بھول گئے جن کے ذریعے وہ نصیحت کیے گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں پر باخبر ہوتے رہیں گے، آئے دن آپ کو ان کی کوئی نئی سے نئی خیانت سامنے آتی ہوئی دکھائی دے گی، اور اللہ کی قسم اس وقت سے لے کے آج تک یہ یہودی عیسائی انہی خیانتوں کے اندر پکڑے جا رہے ہیں، خاص طور پر یہودی۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے وہ ایسا نہیں ہے، باقی تقریباً آئے دن آپ ان کی خیانتیں، ان کی چوریاں، ان کی ڈکیتیاں یہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اب آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم واصفح، آپ ان سے درگزر کریں۔ عفو کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، فاعفو، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ واصفح، واصفح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے منہ پھیر لینا، مطلب کہ ان کو ملامت کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھو بھی نہ، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرف منہ بھی نہ کرو، دیکھو بھی نہ ان کی طرف، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ بندہ ان سے کوئی گلہ کرے کسی چیز کا۔ اور واصفح اس کا معنی یعنی دل سے بھی نکال دو، عفو کا معنی معاف کر دینا، اور واصفح دل سے نکال دو، دل میں رہے نہ وہ چیز۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جو آپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے اس کا بہترین جواب یہ کہ آپ اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، مطلب یہ کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، جس سے آپ پر زیادتی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، آپ کے بارے میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے، آپ اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، یعنی معاف کر دو، بہت بڑی بات ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق یہ کہ وعدہ توڑنے سے ہم بچیں، اس کی وجہ سے یہ ساری آفتیں، اللہ کی رحمت سے دوری، دلوں کا سخت ہونا، کلمات میں تحریف، خیر کی باتوں کا بھولنا، یہ سب وبال اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔